سوڈان عربی زبان کے لفظ بلاد السوڈان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے لینڈز آف بلیکس یعنی کالوں کی سرزمین۔ جب 1983 میں سوڈان کے صدر النیمیری نے اسلامی شرعی نظام رائج کیا تو ملک میں سٹاک ساری شراب کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ سوڈان میں آج بھی شراب بین ہے۔ سوڈان میں کسی مسلمان کا عیسائی مذہب اختیار کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔ سوڈان میں چور کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈکیتی یا اسی طرح کے کسی اور جرم میں بھی ہاتھ کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوڈان میں مصر سے زیادہ احرام ہیں۔ سوڈان میں زنا اور ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے یا کوئی بھی شراب پیے تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ سوڈان کے راشیدہ قبیلے کے ہر گھر کے پاس 50 سے 70 اونٹ ہوتے ہیں۔ سوڈان میں دلہن کے سر کے بال کاٹ کر بوائل شوگر اور لیمن کے جوس سے پاک کیا جاتا ہے۔ سوڈان میں بہت سی بیویاں رکھنے کا رواج عام ہے۔ نیلوٹک ٹریڈیشن کے تحت سوڈانی لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوی سے شادی کرتے ہیں اور اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو مرے ہوئے بھائی کا بچہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ سوڈان کی 97% آبادی مسلم ہے اور سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ سوڈان میں غوطہ خوروں کی پسندیدہ جگہ بلیو بیل ریک ہے، جسے ٹیوٹا ریک بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ 1977 میں ٹیوٹا کار ٹرک اور ٹریکٹر کا بہت بڑا کارگو جہاز ڈوب گیا تھا۔ سوڈان اور جنوبی سوڈان میں افریقہ کی سب سے بڑی جنگ 1955 سے 1972 اور پھر 1983 سے 2005 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سوڈان کے 25 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 40 لاکھ سے زیادہ لاپتہ ہو گئے۔ 2016 کے پہلے 5 ماہ میں جنوبی سوڈان سے 70,000 لوگ خوراک کی قلت کی وجہ سے سوڈان میں پناہ گزین ہوئے۔ سوڈان کے صدر البشیر دنیا کے پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جنگی جرائم میں مطلوب ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دارفور ریجن میں اپنے 5 سالہ دور حکومت میں نسل کشی کی۔ سوڈانی صدر البشیر کی فورس، جسے جنجا ویڈ بھی کہا جاتا ہے، نے دارفور میں کھلی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں البشیر کی فورس نے خوراک لوٹی، عورتوں کی عصمتیں لوٹی اور بہت سے گاؤں اور مسجدوں کو آگ بھی لگائی۔ البشیر کی یہ فورس ملک کے خطرناک مجرم جو کہ جیلوں میں بند تھے کو رہا کر کے بنائی گئی تھی۔ سوڈان نے 1990 میں اسامہ بن لادن کو 5 سال کے لیے پناہ دی۔ اس عرصہ میں اسامہ بن لادن نے سوڈان کو ٹریننگ ہب کے طور پر استعمال کیا۔ ایک روایت کے مطابق سوڈان کا ممنوعہ جزیرہ ساکن وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو قید کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق ساکن نامی اس ممنوعہ جزیرے پر کشتیوں میں کنواری لڑکیوں کو عیاشی کے لیے لایا جاتا تھا اور جب وہ کنواری لڑکیاں واپس جاتی تھیں تو سب کی سب حاملہ ہوتی تھیں۔ سوڈان میں غلام بنانے کا رواج آج بھی رائج ہے۔ سوڈان نے 1 جنوری 1956 میں مصر اور یوکے سے آزادی لی تھی۔ 9 جنوری 2011 میں جنوبی سوڈان نے سوڈان سے آزادی لی۔ جنوبی سوڈان موجودہ دور میں آزادی حاصل کرنے والا سب سے نیا ملک ہے۔